بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے علاوہ بھی ایک موسم ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محترم ٹیچر، یہ چونکہ موسموں کی بات ہو رہی ہے تو بچوں سے یہ سوال کرتے ہوئے یا ان کے جوابات آنے کے دوران آپ اس بات کا ذکر کیجیے گا کہ عام طور پر 4 موسموں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک اور موسم بھی ہے۔ اسی لیے یہ سوال کیا گیا ہے کہ گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے علاوہ بھی ایک موسم ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو موسم 5واں موسم ہے وہ دراصل گرمی کے موسم کے دوران ہی آتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے مہینے برسات کے مہینے ہیں؟ بچے جواب دینے کی کوشش کریں گے، مختلف جوابات ہوں گے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جولائی، اگست اور ستمبر کے 3 مہینے جو ہیں یہ برسات کے مہینے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن ایک جواب جو آپ کو تقریباً تمام بچوں کی طرف سے ملے گا وہ یہی ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بارش آنے والی ہو تو گھر میں کیا کیا تیاری کی جاتی ہے؟ اس سوال میں بچے خاصی دلچسپی لیں گے، چونکہ ہر گھر میں یہ سماں ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہو تو پھر آوازیں آنے لگتی ہیں، وہ چیز اٹھا لو، فلاں چیز اٹھا لو، کپڑے اتار لو رسیوں سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بارش میں نہانا کیسا لگتا ہے؟ یہ جواب بھی یقیناً آپ کو اس طرح ملے گا کہ اچھا لگتا ہے، اگرچہ کچھ مشروط جواب بھی آئیں گے کہ اگر سردی میں بارش ہو رہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کون کہے گا کہ اچھا لگتا ہے۔ بارش کے بعد کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اس کے بھی مختلف جوابات آئیں گے۔ وہ انحصار اس بات پر ہے کہ وقت کون سا ہے بارش کا، یعنی سردی کا ہے، بہار کا ہے، موسم برسات کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا پھر باہر گلیوں میں کیسا ماحول ہے، بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔